حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں وفات ہے، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے، ہماری اولادیں، ہمارے نوجوان انڈین اور پاکستانی اداکاروں کے ناموں اور ان کے ناپسندیدہ کارناموں سے تو واقف ہیں۔ اخبار میں کسی اداکار کی تصویر نوجوان کے سامنے رکھ کے پوچھو یہ کون ہے، فوراً بتائے گا یہ فلاں ہے۔ کسی کا نام لے کر پوچھو کہ یہ اداکار پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا کس ملک کا ہے، فوراً بتائے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے 11ویں جماعت کے ایک طالب علم سے پوچھا کہ خلفائے راشدین کے نام معلوم ہیں؟ کہنے لگا نہیں۔ یہ ہمارے دور کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو اداکاروں کے نام یاد ہیں، گلوکاروں کے نام یاد ہیں، لیکن خلفائے راشدین کے نام یاد نہیں۔ اور پھر ستم بالائے ستم یہ کہ تعلیمی نصاب سے بھی ان کے ناموں کو خارج کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں تاکہ اسلام اور دین کی مقتدر شخصیات کی عظمتوں کا تصور ہی ذہن سے نکل جائے اور مسلمانوں کی نسل نو اپنے دین سے بے بہرا اور محروم ہوتی چلی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، صدیق اور عتیق ان کے القاب ہیں۔ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے شادی کی تو اس عورت کا پچھلے شوہر سے ایک بچہ تھا جس کا نام تھا بکر، تو اس بکر کی وجہ سے اس کی والدہ ام بکر کہلاتی تھی۔ جب انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تو اب وہ تو ام بکر تھیں، یہ ابو بکر بن گئے۔ تو یہ کنیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کا اصل نام ہے عبداللہ۔ اصل نام کیا ہے؟ اب ہمارے مسلمانوں کو ابو بکر کا اصل نام کا پتہ نہیں، عبداللہ ان کا نام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق کا لقب ان کو عطا کیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ صدیق آپ کو زمانہ اسلام سے پہلے بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ تو صدیق کا لقب مشہور روایات کی روشنی میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق رسالت سے ملا ہے۔ صدیق میں اور صادق میں بظاہر کوئی فرق نہیں، صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں، لیکن صدیق میں صادق کی نسبت کچھ مبالغہ ہے۔ صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا، اور صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ صادق کا معنی سچا اور صدیق کا معنی سچائی کا پیکر، جس کی زبان سے
ادا ہوتے ہوئے سچائی اور صداقت فخر محسوس کرے۔